الفاظ میں دیکھو وہ ایمان نہیں لائیں گے، فوراً نہیں کہا ان سے لڑنا ہے، وہ بعد میں آئے گی بات، وہ ابھی نہیں کہا، بہت دیر بعد وہ بات آئے گی، لیکن ابھی سے ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے دیکھو اب ان کو ایمان نہیں لانا یہ میرا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے، بس ان کی طرف سے فکر اب چھوڑ دو، اب تم مدینے کی فکر کرو، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس دلایا جا رہا ہے۔ جب مکے میں تھے تو کیا بات کی جاتی تھی؟ مکے میں تھے تو انک لا تہدی من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ جب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیک مانگتے مانگتے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، ایک دفعہ پڑھ لو، ایک دفعہ پڑھ لو، نہیں پڑھا اس نے، اسی طرح موت آ گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اداسی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، ان کی ڈپریشن کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آیت اتری ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت دینے کے قابل نہیں ہے، ہدایت آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اس آیت میں بھی کیا عجیب کلام ہے، انک لا تہدی من احببت، اگر کہا ہوتا احببتہ، الضمیر العائد عربی میں اس کا قاعدہ ہے تو معنی ہوتا ہے کہ ایک انسان سے محبت ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آیت تو اتری تھی ابو طالب کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، تو اگر خاص صرف ابو طالب کے بارے میں بات ہوتی تو عربی میں کہا جاتا من احببتہ، لیکن ضمیر کا ذکر نہیں ہے، اس سے فائدہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کو اور بہتوں سے محبت ہے اور ان کی ہدایت بھی آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ، بار بار ایک ہی بات، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، کیا آپ نے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ آپ پریشانی میں افسوس میں ہلاک کر دیں گے؟ اسف عربی میں افسوس کو کہتے ہیں، بہت شدید جس کو اداسی ہو اسے کہتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو مار دیں گے اگر آپ ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ آثار عربی میں قدموں کو کہتے ہیں، ایسے جیسے آپ سمجھیں کہ صحرا میں جب کوئی چلتا ہے تو اس کے پیچھے قدم رہ جاتے ہیں نا، اور کوئی پیچھا کر رہا ہے کسی کا قدم دیکھ کے لیکن وہ مل نہیں رہا، وہ آ ہی نہیں رہا قابو میں۔ یہ تصویر کھینچی گئی ہے سورہ کہف میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ مان جا اس کے قدموں کے پیچھے، لیکن وہ دور ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، وہ آ ہی نہیں رہا قابو میں، اور یہ اداسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھائی جا رہی ہے اندر سے، اس بات کا اندازہ کیجیے۔ پھر آخر